کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا۔ سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی، اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے، اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا، یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے۔ یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے۔ لیکن مجھے بتائیں، جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں، تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟